اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, بغیر نام لیے, اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت, لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے, اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, فتنہ عربی والا, پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں, کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی, زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا, ملاقات ہوئی, گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, میں ابھی نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں, اس وقت میں نیا حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف, بغیر بارش کے, سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے, شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں, اور امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا, یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا ہے نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں, تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا, تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی سن تو نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے, میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں, وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا, یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں, زور کی نماز پڑھائی, پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں. پھر رام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے؟ فرقے کی. دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے. تو ہمیں یعنی انہی علماء کے ہاتھ لگے ہیں, ہاتھ نہیں باواں پوری پوری لگی ہوئی ہیں, سمجھ لو. وہ کہنا نا جی جناب وہ 10 انگلاں جڑیاں نے وہ کڑائی سر کڑائی وچ, تو 10 کیا ہوئی تے سر کڑائی چ. تو یہ ہم یعنی انہوں نے ہمیں خود ٹھڈے مار مار کے یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا یہ فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. خود ساری فیسلٹیز اویل کرتے ہیں اور دوسروں کو وہی کہانی بتاتے ہیں جو دوسرے مکتبہ فکر کے یعنی اگینسٹ ہوتی ہے, چاہے وہ اس کا ثبوت. اب ان علماء سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان علماء کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں جو نجی محفلوں میں اور ہیں, پبلک میں اور ہیں, پھر اس سے بھی آگے اپنی پبلک میں اور ہیں, دوسرے مکتبہ فکر کی پبلک میں اور ہیں. آپ بتا پنڈی کے ایک مفتی نے کتنا گاما کھڑا کیا سلمان تاثیر والے مسئلے میں. ایک بندے کو برین واشنگ کر کے اس نے وہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی سلمان تاثیر کی, اور باقاعدہ اس کی تقریریں موجود ہیں. فخریہ کہتا ہے جب وہ کیس کورٹ میں چلا تو اس نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا کہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. سر جن کا عشق رسول ایک تھپڑ کی اور ایک کوڑے کی مار ہو, آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہتے ہیں جی آؤ جی منازعہ کریے, وہ تو اڑل کے منازعہ کریے, نہ تسی دین دے نہ دنیا دے. تو یہ لوگ تو اپنے موقع بدلتے رہتے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ سچی بات کر رہے ہیں نمازیں جمع کرنے کے بارے میں. سفر میں تو آپ بغیر مسئلہ ہی نہیں ہوتا, سنت ہے, بخاری مسلم میں درجوں حدیث ہے. سفر کے علاوہ بھی نمازیں جمع کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہ یعنی جو سب ویز کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور ان کا ٹریولنگ کا جو تقریباً 20 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے, کیونکہ 3 فرسخ کا ذکر ہے نا, تو 3 نوٹیکل مائلز, تو وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتا ہے شہر سے باہر. ہاں شہر سے باہر, شہر سے نکلنے کے باہر. تو وہ نمازوں کو جمع کریں اور قصر بھی کریں, 2 زور کے پڑھیں 2 اثر کے پڑھیں, نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. اللہ